تازہ ترین سیاسی تنازع اور اعلیٰ ترین عدالتوں میں اہم نوعیت کے مقدمات کی سماعت کے علاوہ بدترین معاشی حالات سے پیدا ہونے والی صورتحال میں اگرچہ موجودہ حکومت کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں اور نہ ہی مستقبل قریب میں کسی ایسی خبر کے سامنے آنے کا امکان ہے جو وفاقی حکومت اور دو صوبوں کی نگران حکومتوں کے لیے وقتی آسانی پیدا کر سکے۔ راجن پور کے ضمنی انتخابات میں تحریک انصاف نے اپنی نشست دوبارہ جیت لی ہے اور اس جیت کو بھی عوام میں تحریک انصاف کی مقبولیت کے اشارے کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کا 9 رکنی بنچ ٹوٹ چکا ہے اور 4 فاضل ججز نے سماعت سے معذرت کر لی ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس مظاہر علی نقوی، جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس اطہر من اللہ نے سماعت سے معذرت کر لی ہے۔ پی ڈی ایم پہلے ہی سپریم کورٹ کے اس بنچ میں شامل 2 معزز جج صاحبان کی شمولیت پر اعتراض اٹھا چکی تھی۔ یوں 5 رکنی بنچ نے 2 صوبوں میں انتخابات کے حوالے سے اہم ترین کیس کی تیسری ابتدائی سماعت مکمل کر لی ہے اور آج اس کی چوتھی سماعت ہے، جس کے بعد امکان ہے کہ آج ہی فیصلہ صادر کر دیا جائے گا۔ جس قدر ہلچل اور سیاسی ہنگامہ خیزی کی مثال دی جا سکتی ہے وہ اس وقت پاکستان میں قائم ہے اور اسلام آباد کی ایک عدالت نے ایس ایچ او تھانہ سیکریٹریٹ کو یہ خصوصی ہدایت جاری کی تھی کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف درج کیس میں انصاف کے ساتھ تفتیش کی جائے۔ تھانے دار کو کہا گیا کہ آپ نے ڈرنا نہیں، اگر عمران خان گنہگار ہے تو گنہگار کہنا ہے اور انصاف کرنا ہے۔ فاضل عدالت کی یہ خصوصی ہدایت غیر معمولی محسوس ہوتی ہے کیونکہ عدالتوں کو دوسرے ریاستی اداروں کے ذمہ داروں کو اپنا فریضہ ادا کرنے کے لیے اس طرح پیش کی تنبیہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر متعلقہ تھانے دار عمران خان کے خلاف تحقیق پیش کر چکا ہے اور اس سے عدالت مطمئن نہ ہو تو شاید اس قسم کی انتباہی ہدایت ریمارکس کی صورت میں قابل قبول محسوس ہوتی ہے، لیکن ابھی جب متعلقہ تھانے دار نے تفتیش وغیرہ کا کام کرنا ہے تو اس کو پہلے ہی یہ حتمی ہدایت کر دینا کہ آپ نے ڈرنا نہیں اور اگر ملزم گنہگار ہے تو اس کو گنہگار کہنا ہے، ایک طرح سے قبل از وقت اور کسی حد تک طے شدہ ہدایت کے زمرے میں آتی ہے۔ بہرحال امید کی جا سکتی ہے کہ مذکورہ تھانے دار فاضل عدالت یا عمران خان سے ڈرے بغیر حقائق کے مطابق اپنی تفتیش کو مکمل کرے گا اور یوں انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے۔ ملک کی سیاسی فضا میں اس چیز کو سونگا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید حیران کن اور انکشافات سے بھری ہوئی چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی اور ہماری اس سیاست کا چہرہ مزید نکھر کر سامنے آئے گا۔ بعض رائے یہ انکشاف بھی کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بہت اہم عہدیداروں اور سیاست کے کلیدی کرداروں کے بارے میں نئی آڈیوز سامنے آئیں گی اور ایک طرح سے پھر ہنگامہ برپا ہو جائے گا۔ سابق وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ پہلے اس قسم کی آڈیو لیک کرنے والوں کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ جب آڈیوز لیک کرنے والوں کے خلاف ایکشن ہوگا تو اس کے بعد آگے معاملات دیکھے جائیں گے۔ پاکستان کی سیاست میں ویڈیو اور آڈیو لیک ایک باقاعدہ سیاسی حکمت عملی کی سی شکل اختیار کر چکی ہے۔ جہاں بعض ویڈیوز اور آڈیوز نہ صرف ریاست کے اعلیٰ ترین اداروں اور عہدیداروں پر اثر انداز ہونے کی کوشش ثابت ہوئی ہیں بلکہ سیاسی مخالفین کو بدنام کرنے اور سیاسی طور پر فائدہ اٹھانے کی کوشش بھی قرار دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اعلیٰ عدلیہ کے معزز جج صاحبان کے بارے میں سامنے آنے والی آڈیوز میں سنا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی نجی زندگی میں کس قسم کے تعلقات کے حامل ہیں اور ان کو اپروچ کرنا اہم لوگوں کے لیے کیسا ہے۔ ان آڈیوز میں فاضل جج صاحبان کے اختیار کردہ طرز عمل سے بھی بہت زیادہ اندازے لگائے جا سکتے ہیں، لیکن یہ پورا عمل ہی اتنا زیادہ حساس نوعیت کا ہے اور اس پر طرح طرح کے سوالات اٹھ جاتے ہیں۔ جن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کسی کی آڈیو ریکارڈ کرنا اس کی ذاتی زندگی میں مداخلت ہے جس کی قانون اجازت نہیں دیتا اور اخلاقی حوالے سے بھی ایسا کرنا کسی صورت قابل قبول نہیں، یہ بالکل ٹھیک دعویٰ ہے اور ایسا کرنا شاید کسی انتہائی حساس نوعیت کے معاملے جس کو ریاست اور اس کے عوام کی سیکیورٹی سے براہ راست جوڑا جائے کراہتاً اور مجبوراً برداشت کیا جائے، لیکن پھر ان آڈیوز کو عام لوگوں کے لیے سوشل میڈیا پر جاری کر دینا یہ کسی صورت بھی مہذب کہلائے جانے والے معاشرے میں قابل قبول اور قابل برداشت نہیں۔ اگر اگلے مرحلے کو دیکھنے کی کوشش کی جائے تو یہ بھی اتنا ہی ناقابل برداشت اور قابل گرفت ہے جتنا پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرے مرحلے کو دیکھتے ہوئے ہم بعض نہایت حساس اور معزز قرار دیے گئے عہدیداروں کے طرز عمل کو دیکھتے ہیں تو بھی دل ڈوب جاتا ہے کہ ہمارے ہاں ایسا کیوں ہے اور ایسے کردار خود ہماری ریاست کے کلیدی عہدوں پر کیسے پہنچ جاتے ہیں۔ یہ عمل ایک ایسی دو دھاری تلوار ہے جو سب کچھ کاٹ کر رکھ دے گی اور ہمارے ہاتھ میں صرف تباہی اور مایوسی کے سوا کچھ اور نہیں لگے گا۔
होगा। जब मुल्क एक खास किस्म के हालात का शिकार है, मुईशत डूब चुकी है, दहशत गर्दी फिर सर उठा रही है और आवाम का इदारों पर से इत्मीनान डामाडोल हो रहा है, अदालतें इंतहाई अहम नौयत के केस सुन रही हैं जिनके फैसले रियासत और सियासत की सिमत तय करेंगे। ये वक्त है रियासत और इसके 24 करोड़ आवाम की तरफ देखने का, न कि अपनी सियासत, दुश्मनी और नफरत चमकाने का। रियासत और इसके आवाम को ज्यादा तवज्जो की जरूरत है।